السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، عوامی ریلیف بغیر وکیل یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ وفاقی محتسب کے حوالے سے ہم نے مختلف برانچوں اداروں کا ذکر کیا، اور آج جس بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور آپ میں سے بہت سے لوگ، بلکہ تمام لوگ تقریباً، انہیں واسطہ پڑتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں بینکنگ معاملات میں۔ واضح ہے کہ بینکنگ معاملات میں اے ٹی ایم کارڈ جو آج ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر فیملی کا وہ فنانشل ایڈمنسٹریٹر ہے۔ ناظرین، اس سے جڑے معاملات اور ایسے اور بہت سے معاملات ہم تھوڑا سا طائرانہ نظر ڈال لیتے ہیں بینکنگ کے حوالے سے، جو آج تک ہمارے قوانین چلتے رہے ہیں۔ پہلے سب سے تو 1962 کا قانون تھا، بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962۔ وہ اپنی کمیوں کوتاہیوں کے ساتھ چلتا رہا، کیونکہ یہ معاملہ بھی ایک ایوولوشنری ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے چیزیں جہتیں بدلتی ہیں۔ پھر آیا فنانشل ریکوری آف فنانس ایکٹ 2001، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ بینکنگ کورٹس کی تشکیل ہوئی، اور یہ فنانشل اینڈ بینکنگ آرڈیننس 1962 یہ کامیابی سے اب بھی جاری ہے، لوگوں کو ریلیف بھی ملتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں بینکنگ محتسب کی طرف۔ بینکنگ محتسب کا ادارہ وہ ادارہ ہے جس نے بہت سے لوگوں کو ریلیف دلوایا ہے، اور اگین وداؤٹ اینی لائر یو کین گو۔ لیکن اس میں آپ کو یہ بات، چند احباب یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کیوں بات کرتے ہیں کہ بغیر وکیل کے؟ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ بغیر وکیل کے آپ جائیں گے، آپ اپنے رسک پہ جائیں گے۔ اگر آپ جسٹ ناخواندہ ہیں اور بمشکل اپنا نام لکھ سکتے ہیں، اس وقت تو آپ کو ذرا پرابلم ہوگی، یا آپ کم پڑھے لکھے ہیں تو پھر آپ یہ معاملات ڈیپتھ سے نہیں جانتے، اور بینک جیسے ایک ادارہ جو اسٹیٹ بینک کے ماتحت ہوتا ہے، اس کے خلاف آپ چارہ جوئی نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر معاملات سادہ ہیں اور آپ کے پاس ایک جو کامن سینس بھی موجود ہے اور علم بھی ہے، مثال کے طور پر اگر پروفیشنل تعلیم آپ نے بی کام یا بی بی اے ایم بی اے وغیرہ کیا ہوا ہے، تو پھر آپ نے وہ منی بینکنگ وغیرہ پڑھی ہوگی، اس میں آپ کو کچھ، میرا نہیں خیال کہ ضرورت ہے۔ جس طرح انکم ٹیکس کے معاملات میں بعض دوست جو ہیں، وہ جو بی کام جنہوں نے کیا ہو، وہ پریکٹیشنر کے طور پر کامیابی سے اپنا سلسلہ چلا رہے ہیں۔ بہتر ہوتا ہے وکیل کیا جائے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو استعداد بھی، مالی استعداد نہیں رکھتے، لیکن ان میں اتنی عقل، فہم، شعور ہے کہ وہ پیش ہو سکے۔ اس وضاحت کے بعد میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں۔ آپ کن کن معاملات میں جا سکتے ہیں، وہ اس میں باقاعدہ گواہیوں کا سلسلہ ہوتا ہے جو بینکنگ کورٹس ہیں، اور وہ سب معاملات۔ اب آ جاتا ہے جو بینکنگ محتسب ہے، اس میں اگر تو معاملہ سب جوڈس ہے بینکنگ کورٹس میں، تو یاد رکھیے آپ بینکنگ محتسب کے پاس نہیں جا سکتے، اور آپ ایسے کام کے لیے بھی نہیں جا سکتے جسے انہیں مجبور نہ کیا جا سکے۔ مثال کے طور پر آپ یہ نہیں انہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمیں لون لازمین گرانٹ کریں، یہ ان کی اپنی صوابدید ہے، اور ان کے جو سروس معاملات ہوتے ہیں ان میں آپ نہیں جا سکتے۔ اس کے علاوہ ایسے معاملات جو بینک سے، ایسے آپ کے معاہدات ہوئے ہیں، ایگریمنٹس ہوئے ہیں جس میں بینک انوالو تو ہے لیکن بینک کی براہ راست کوئی فالٹ نہیں ہے، وہاں آپ نہیں جا سکتے۔ اور کن چیزوں کے لیے آپ جا سکتے ہیں بینکنگ محتسب کے پاس؟ آپ کے اپنے اے ٹی ایم کے حوالے سے کس شخص کو پرابلم نہیں ہوتی؟ آن لائن ٹرانزیکشن کے معاملے میں اگر کچھ ہوا ہے، بینکنگ اکاؤنٹ کریڈٹ کے معاملہ،
اور آپ کی ڈیڈکشن بہت زیادہ کر دی گئی ہے جو آپ نے وہ کیا. آپ کے ساتھ کوئی اسکیم ہو گیا, مالیاتی فراڈ ہو گیا ہے, یا آپ سے جان بوجھ کر آپ کے پرٹیکولر آپ کے نیگلیجنس کی گئی ہے اور اسے آپ کو انفرادی طور پر آپ کو نقصان پہنچا ہے, غیر منصفانہ ان کا طرز عمل ہے. یہ معاملات ہیں جن میں آپ جا سکتے ہیں, کیونکہ اس میں بھی تھوڑا سا باریک سا فرق یہ ہے کہ اگر اوور آل ادارے کی نیگلیجنس پہ سوال ہے تو اس کے لیے اور فورم ہے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ بینکنگ محتسب کے پاس جانے کے لیے آپ کو پہلے نوٹس دینا ضروری ہوتا ہے, اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں. جو معاملات میں نے آپ کو بتائے ہیں, امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی. یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں, مفاد عامہ میں ہم یہ کام کرتے ہیں. اور اگر آپ کو کسی قسم کا لیگل کلیریفیکیشن درکار ہو تو ہم آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح حاضر ہیں, اور آئندہ آنے والے دنوں میں ہم مزید آپ کو اس قسم کی دیں گے. ہمارا چینل ہی ہے آسان قانون, ایزی لا. اسے ہم نے آپ کے لیے آسان کر کے پیش کر دیا ہے, اور ہمارا نعرہ بھی یہی ہے کہ بغیر ریلیف وداؤٹ لائر. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنے ریمارکس کا ضرور اظہار کریں بذریعہ کومنٹس. طالب نقوی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.